پاک لکھیے اللہم صلی اللہ کبھی بنا مخوانا مجانا محمد اللہ مجید وکر مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وافضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین من کان نبیا و آدم بین الماء والدین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاءه هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ہم لوگ کہ آج اپنی تمام تر کام کاج سے فارغ ہو کر مصروفیات زندگی کو ترک کر کے سرکار روز پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے. محفل سرکار روز پاک کی ہے، بیٹھنے والے حضور کی امت ہے. محفل بھی بے مثال ہے، بیٹھنے والے بھی بے مثال ہے، اور جن کے سائے عاطفت میں ہم کہتے ہیں وہ بھی بڑے بے مثال ہے. جس کی محفل میں بیٹھے ہیں اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے. کہ جسمان اللہ. ہم چار امام، چار اعظموں کے سائے عاطفت میں رہا کرتے ہیں، اور جس کے دامن کرم میں چار اماموں کا سایہ آ جائے ان کے صدقہ طفیل سے بیٹھنے والے بھی وہ اعظم میں شمار ہوتے ہیں. ہمارا جو ولی ہے وہ غوث اعظم ہے. ہمارا جو امام ہے وہ امام اعظم ہے. ہمارا جو عمر ہے وہ فاروق اعظم ہے. ہمارا جو رسول ہے وہ رسول اعظم ہے. تو جس کے دامن کرم میں غوث اعظم ہو، جس کے دامن کرم میں فاروق اعظم ہو، جس کے دامن کرم میں امام اعظم ہو، جن کے دامن کرم میں رسول اعظم ہو، اور اس کے نسبت میں ان کے محفلوں میں بیٹھنے والا کوئی معمولی نہیں ہوتا، بلکہ تمام امتوں میں امت اعظم ہوتا ہے. تمام امتوں میں امت اعظم ہوا کرتا ہے. تقریر میری نہیں ہوگی، کچھ لمحوں کے لیے میں آیا ہوں. ضروری بات اور ضروری پوائنٹ آپ اس کو سمجھ لیں. انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کس کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں. سرکار غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ سمیع ہو یا آسما ہو، شجر ہو یا حجر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا سرکار غوث پاک کے گزرے ہوئے ایک صدیہ نہیں، دو صدیہ نہیں، 900 صدیہ گزر چکی ہے. مشرق میں دیکھو تو سرکار غوث پاک کے محبت کے پرچم ہر کسی کے دلوں میں لہرا رہے ہیں. مغرب میں چلے جاؤ تو سرکار غوث پاک کا نام ہے. شمال میں چلے جاؤ تو سرکار غوث پاک کا نام ہے. جنوب میں چلے جاؤ تو سرکار غوث پاک کا نام ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس 900 سال کے درمیان میں بڑے بڑے فلسفی آئے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں آئے ہیں، بڑے بڑے حکمراں آئے ہیں، بڑے بڑے ولی آئے ہیں. سب ایک نام تو مٹ گیا ہے، کسی کا نام ہماری زبان پر نہیں ہے. سرکار غوث پاک کا نام ہے. تو عالم تصور میں نے پوچھا ہے میرے پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ عالم تصور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرا دیا اور عرض کیا ہے میرے پروردگار، آپ جو 900 صدیاں گزرنے کے بعد سرکار غوث پاک کا نام ہمارے دلوں کے چوٹیوں کے اوپر میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی، اے دنیا والے سنو، جس کی محفل میں بیٹھے ہو وہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے،
ربی ان السوادا والاشقیاء لیعرضون علی عینی فی اللوح والمحفوظ انا غائص فی بحار علم اللہ وعلوم مشاہدتہ. یہ سرکار کو سے بات کی ذات ہے جس کے اپنے مقام کو خود اپنے زبان سے بیان کر رہے ہیں. کیا میرے مریدوں سنو، تم فکر نہ کرو، اللہ نے میرے مقام کو اتنا بلندی عطا کی ہے کہ جب میں زمین کو دیکھتا ہوں تو تحت الثری میں جو کچھ ہوتا ہے میں اسے جان لیتا ہوں، اور جب نگاہ کو آسمان کی طرف کرتا ہوں آسمانوں میں جو کچھ ہوتا ہے میں اسے جان لیتا ہوں، اور جب اپنے نگاہوں کو عرش اعظم کی طرف کہتا ہوں تو لوح محفوظ میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے سرکار غوث اعظم اسے بھی جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام غوث کو سمجھنے کے لیے مقام غوث کو سمجھنے کے لیے حضرت آ رہے ہیں، نعتیہ کرام ہوں گے، لیکن اس سے قبل جس کے مقام جس کے محفل میں بیٹھے ہیں ان کی بڑی پیاری سی شان آپ کے سامنے بیان کرتا چلے. سرکار کو سے پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٌّ قدم النبی علی قدم النبی بدر الکمال وَكُلُّ وَلِيٍّ قدم علی قدم النبی بدر الکمال. سرکار کو سے بات فرماتے ہیں اے دنیا والوں سنو، ہر ولی کے پشت پر ایک قدم ہوتا ہے. بڑی پیاری باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنے غور سے سمجھیے. ہر ولی کے پشت پر ایک قدم ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کے ولی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر سبحان اللہ. ولایت کا ایک مزاج ہوتا ہے، ولایت کا ایک مزاج ہوتا ہے. ولایت جب ترقی کرتا ہے تو عشق کے مزاج پر پہنچتا ہے. ولایت جب اور ترقی کرتا ہے تو معرفت کے مزاج پر پہنچتا ہے. ولایت جب اور ترقی کرتا ہے تو حقیقت کے مزاج پر پہنچتا ہے. اور ولایت جب اور ترقی کرتا ہے تو سب سے اعلیٰ یعنی مقام غوثیت کبریٰ یعنی ابدیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. میرے سرکار کو سے بات فرماتے ہیں ہر ولی کی ولایت کی ایک سمت ہوتی ہے، ایک منہاج ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے. ولی کی شان کیا ہے آج میں اس کو بتاتا چلوں. سرکار کو سے بات فرماتے ہیں کسی ولی کے ولایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے. کسی ولی کے ولایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کا ظہور ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت موسوی کہا جاتا ہے. کسی ولی کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ظہور ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ولایت عیسوی کہا جاتا ہے. کسی ولی کے اوپر جو قدر ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے جسے ولایت ابراہیمی کہا جاتا ہے. میں اپنے غوث پاک میں بیٹھنے والوں ان جملوں کو لے کر کے چلو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کے پشت پر ایک قدم ہوتا ہے. کسی کو قدم ملا حضرت عیسیٰ کا، کسی کو قدم ملا حضرت موسیٰ کا، کسی کو قدم ملا حضرت ابراہیم کا، کسی کو قدم ملا حضرت اسماعیل کا. لیکن آئے دنیا والوں سنو، یہ میں عبد القادر ہوں جن کی شان کے ہے اگر مجھے قدم ملا ہے تو قدم مصطفیٰ. اب ذرا اندازہ کریں قدم مصطفیٰ کیا ہے؟ قدم مصطفیٰ کیا ہے؟ قدم مصطفیٰ وہ قدم ہے جب دنیا میں وہ قدم پڑا ہے تو ساری کائنات کی زمین مسجد میں تبدیل ہو گئے. جب یہی قدم زمین سے اوپر بڑھا آسمان پر پہنچا تو وہ آسمان بھی مسجد ہو گیا. جب یہی قدم ان کے آگے بڑھا سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو وہ قدم وہاں پر بھی اپنے آپ میں ترقی کر گیا. یہی قدم مصطفیٰ ہے جن کی شان یہ ہے
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पुष्ट पर वो कदम है जिसे सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक कहा जाता है। तो मैंने एक लफ्ज़ दिया था कि हर वली के मिजाज में किसी नबी का मिजाज मुंतकिल होता है। तो मेरे सरकार जिस तरीके से रोए ज़मीन के ऊपर किसी आसमान के नीचे तमाम नबियों में अफजल व आला है, उसी तरीके से सरकार को से अपने ज़माने से लेकर क़यामत तक तमाम वलियों में सबसे आला है। सुभान अल्लाह। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल पाक में बैठे हैं, हजरत की आमद होने वाली है। उससे कबल एक मकाम जो सरकार गौसे पाक का है उसको अपने माथे के कान से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना तबीबना मौलाना मरजाना मुहम्मद मादन मकसूद वल करम मुबारक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आसान लफ्जों में एक प्यारी सी बातें बताता चलूं। सरकार को से पाक फरमाते हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, काश कि तुम्हें ये इल्म हो जाए कि अल्लाह ने मेरे मकाम को कितना तरक्की अता फरमाई। अल्लाह ने मेरे मकाम को कितना तरक्की अता फरमाई कि काश कि तुम्हें इल्म हो जाए। उनके बाद मुरीदीन का काफिला था। मुरीदीन के काफिले के दरमियान में एक तो मुरीद नहीं बल्कि 70,000 का मजमा तक जिसका सरकार गौसे पाक अपनी मिंबर पर बैठे हुए थे। सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि महफिलें चल रही थी और एक अनवार इलाही का ज़ुहूर हुआ। क्या हुआ? अनवार इलाही का ज़ुहूर हुआ, यानी एक रोशनी जो हमारी तरफ चल करके आ रही थी वो रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली गई। कितना बढ़ी? बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते वो मकाम तक जहां पर सरकार गौसे पाक थे वहां तक आकर के रुक गई। हजरत अबू सईद कैलवी फरमाते हैं, जब वो रोशनी आकर के पहुंची, अबू सईद कैलवी ने इस रिवायत को नकल किया है कि वल्लाह सरकार गौसे पाक की महफिल थी, मेरे निगाहों ने क्या देखा? वो रोशनी जो आ रही थी वो कोई मामूली रोशनी नहीं थी, बल्कि उस रोशनी के पीछे आने वाले सारे कायनात को रोशन करने वाले नबी कायनात की रोशनी थी। किसकी रोशनी थी? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी थी। वो रोशनी आगे बढ़ी। सरकार गौसे पाक अपने सरकार गौसे पाक बयान कर रहे हैं, वाज़ व नसीहत चल रही है। 70,000 का मजमा है। आका करीम आ गए, आपके पीछे पीछे सहाबाए किराम की जमात आ रही है, आपके पीछे पीछे मलाइका की जमात आ रही है, आपके पीछे पीछे पैगंबर खुदा की जमात आ रही है, आपके पीछे पीछे रिजाले गैब की जमात आ रही है। ये तमाम जमातें जब आ चुकी है तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, मेरे बाएं देखो, मेरे दाहिने देखो। तो लोगों ने निगाहों को उठाया, 70,000 के मजमा था। तमाम के लोगों की निगाहों ने हुजूर पाक का दीदार कर दिया। कितनी बड़ी शान है। अगर जिंदगी में सरकार का एक मर्तबा दीदार कर ले तो वो निगाह कायनात के अंदर में जब तलक वो रहेगी अल्लाह के बारगाह में वो फख्र करती रहेगी। इसलिए कि जिन निगाहों ने सरकार का चेहरा देख लिया अब वो सहाबी बन गया और सहाबी के लिए अल्लाह ने जन्नत में मकाम। अब जरा गौर करें, वो निगाह सरकार को सिर्फ बयान करना रही। 70,000 का मजमा है। सबके निगाहों में ये बसीरत आई कहां से? सबके निगाहों में ये बसारत आया कहां से? तो अपने दिलों में हाथ रख करके आपको ये कहना पड़ेगा, निगाहें पहली बसीरत पर कायम थी, लेकिन जब सरकार गौसे पाक ने निगाहों को उठाया है तो अल्लाह ने उसमें बसारत अता फरमाई। सबके निगाहों ने हुजूर का दीदार किया, सबके निगाहों ने हुजूर का दीदार किया। और हुजूर के दीदार करने के बाद अब जो मकामी गौसियत है मैं उसको बयान करने जा रहा हूं। लफ्जों में सुन लीजिए। विलायत का एक मकाम होता है,
سرکار غوث پاک کو جو مقام حاصل ہے دیگر کسی اولیاء اللہ کو مولا علی اور ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. یعنی ائمہ اہل بیت اطہار کے بعد سے لے کر میدان قیامت تک جو سرکار غوث پاک کو دو مقام حاصل ہے، جسے ایک مقام محبوبیت کہتے ہیں اور دوسرے کو مقام غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے. مقام محبوبیت اور مقام غوثیت کبریٰ کیا ہے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بالکل میری تقریر کا اختتام ہو رہا ہے، آپ ذرا غور سے سن لیں. یہ لاش کا جملہ ہے، اس کے اپنے ماتھے کے کانوں سے صدا کر کے جائیں کہ سرکار غوث پاک کا مقام کیا ہے. بالکل چند لفظوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ اکبر وہی 70,000 کا مجمع ہے اور اسی مجمع کے درمیان میں سرکار غوث پاک کی زبان کھلتی ہے. آپ فرماتے ہیں اے میرے مریدو سنو، سرکار کی آمد ہے، فرشتوں کی آمد ہے، ملائکہ کی آمد ہے، رجال غیب کی آمد ہے، قطب و ابدال کی آمد ہے، صحابہ کی آمد ہے. ان تمام کے درمیان میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِ لَصَارَ الْقَوْلِ غَوْرًا فِي الزُّبَانِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَدُبَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ نِوَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ فَوْقَ مَيْتٍ لَخَدِمَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. لقام ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى وما منها شهور أو بحور فحكمي نافذ إلا أطال. ان تمام جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنے ارادے اور اپنے کرامتوں کا راز کسی سمندر میں ڈال دوں، سمندر کا پانی جذب ہو جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، ان کا وجود ختم ہو جائے. اگر میں اپنے کرامتوں کو راز کو کسی پہاڑوں میں ڈال دوں، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر میں اپنے کرامتوں کے راز کو کسی آگ پر ڈال دوں تو وہ آگ سرد ہو جائے. اگر میں اپنی کرامتوں کے راز کو اگر کسی میت پر ڈال دوں تو بحکم خدا سبحان اللہ. وَلَوْ أَلْقَيْتُ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اگر میں اپنے کرامتوں کو راز کو کسی مردے پر ڈال دوں تو بحکم خدا مردہ زندہ ہے. بحکم خدا مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ارے بات یہاں تک محدود نہیں رہتی بلکہ آپ فرماتے ہیں وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ بُحُورٌ. یاد رکھیں یہ جو مہینے تمہارے پاس آیا کرتے اور جایا کرتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ مہینہ بعد میں آتا ہے سرکار عبدالقادر کے دربار میں پہلے سلام پیش کر دیتا ہے. سال بعد میں آتا ہے سرکار عبدالقادر کے دربار میں سلام کو پیش کر پہلے کر دیتا ہے. یہ دن بعد میں آتے ہیں سرکار عبدالقادر کے دربار میں یہ دن پہلے سلام پیش کر دیتا ہے. میرے سرکار عبدالقادر فرماتے ہیں جو دن آتا ہے پورے دن کے حالات کو بھی پتا جاتا ہے. مہینہ آتا ہے، مہینہ میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی پتا جاتا ہے. سال آتے ہیں، سال میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ سال بھی بتا دیتا ہے. اور اللہ کے حکم سے میں سب کچھ جان لیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ مولا تبارک و تعالیٰ جس کے محفل پاک میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس محفل کو کامیاب بنائیں اور اس محفل پاک و شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے قبولیت کے صدقہ تحفے سے میدان محشر میں غوث پاک کے سائے تلے جھنڈا نصیب عطا فرمائے۔ بس اتنا کہوں گا کہ حضرت نے اس دن ایک پیغام ہمیں دیا تھا کہ کون کون مسلمان ہیں جو امت محمدیہ ہے۔ حضرت کا یہ پیغام تھا، سب سے ایک وعدہ دیا تھا، کاش کہ اگر آپ اس وعدے پر قائم ہوتے تو اللہ بتا رہا ہوں کہ حضرت کی جو تقریر تھی یقیناً آج حضرت بڑے خوش و خرم کے ساتھ شادمانی اور مسرت کے ساتھ میں اپنے چہروں کو آپ کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت نے کہا تھا کہ کون کون ایسے ہیں جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا دو نبی کی محبت میں کہ صبح بعد میں کرو گے پہلے فجر کی نماز ادا کرو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے کہا تھا صبح پہلے بعد میں کرنا، صبح کی سفیدی تمہارے نگاہوں میں بعد میں ہو، پہلے جو ہے فجر کی نماز ہو، سر تمہارا سجدے میں ہو، زبان پر ذکر الہی ہو، اور جب سجدہ کر کے اٹھو تو تمہاری یہ تمنا ہو مولا آج میں یہ فجر کی نماز ادا کی ہے، تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی فجر کی نماز ادا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت کا پیغام تھا، لیکن آپ نے اس پیغام پر عمل کیا نہیں کیا۔ آج پھر وہ آئے ہیں آپ کی روبرو اس چیز کا امتحان لینے کے لیے، کیا سرکار غوث پاک کی محبت میں بیٹھ کے باہر کیا وہ بے نمازی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے تو دعویٰ کر دیا بھائی، ہر کسی کی فکر ہو گئی ہے، مزاج بن چکا ہے کہ سرکار غوث پاک نے فرما دیا مریدی لا تخاف اللہ ربی اتانی رفاقا منکم منادی، اے میرے مریدوں فکر نہ کرو۔ آپ نے اس کو تو سوچ لیا کہ دنیا میں جہاں گر پڑو گے سرکار غوث پاک اٹھا دیں گے، میدان محشر میں جہاں تم پریشان ہوتے سرکار غوث پاک تمہیں تھام لیں گے، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ وہی بغداد کی سرزمین، اسی بغداد کی سرزمین کے اوپر سے وہ منبر رسول ہے اور منبر رسول سے ایک میسیج دیا تھا، اے مجھ سے محبت کرنے والوں قادری بھی بنو اور قادریت پر قائم بھی رہو، قادری بھی بنو اور قادریت پر قائم بھی رہو۔ وہ میسیج کیا تھا؟ وہ میسیج یہ تھا، اے دنیا والوں مجھ سے محبت کرنے والوں میرے زندگی کو دیکھو، میں نے رسول سے محبت کی اور اس محبت کا حق ادا کیا، میں فلاں سے رسول ہوا اور میں نے اس کا حق ادا کیا، اللہ سے زندگی میں اس دوارکاری تعلق کو قائم کیا، لیکن کبھی میں نے اس کے خلاف کام نہیں۔ وہ کیا کی؟ وہ سرکار کی محبت، الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا تھا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز